السلام علیکم ناظرین، میں راجات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ اس میں معمول ہیں جناب اعزاز سید۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہے جناب۔ ایک کتاب ہمارے سابق آرمی چیف جناب جنرل مرزا اسلم بیگ کی آئی ہے، ان کی سوانح حیات، اور وہ لکھی ہے ایک کرنل اشفاق حسین صاحب نے، اور یہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں آئی، آپ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں جناب۔ آج کل اس کتاب کا مارکیٹ میں بہت شہرہ ہے، اور کچھ کتابوں کی طرح اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی، لیکن وہ اطلاعات بہرحال کوئی اتنی درست ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ یہ کتاب جناب اعزاز سید صاحب نے پوری پڑھی ہے، اور چونکہ ان کا کافی سارا واسطہ بھی رہا ہے جنرل اسلم بیگ سے، ان کی بہت ساری ملاقاتیں بھی رہیں کسی بھی حوالے سے بطور صحافی، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کتاب کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہیں۔ اعزاز صاحب یہ بتائیے کہ جناب یہ کتاب آپ نے پڑھی، آپ نے اس کا یقیناً تنقیدی جائزہ لیا ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سوانح حیات لوگ لکھتے ہیں، اس میں کسی حد تک اس میں سچ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن پورا سچ نہیں بھی ہوتا۔ اس کتاب کے کون کون سے آپ حصے ایسے ہیں جس پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ پورا بولا گیا ہے، اور کہاں پہ اس کو جو ہے وہ اس کے کچھ حصے جو ہے مخفی رکھے گئے ہیں؟ راج صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو کتاب ہے اقتدار کی مجبوریاں، اس کتاب کا نام لکھا گیا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک طویل انٹرویو کیا ہے جنرل مرزا اسلم بیگ کا، اور اس طویل انٹرویو کو انہوں نے کتابی شکل دی ہے، اور بیچ میں کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو کرنل اشفاق حسین صاحب ہیں، جب انٹرویو کر رہے ہیں، ان کی انٹرویو سے نظر آتا ہے کہ وہ جنرل صاحب سے بہت امپریس ہیں۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ کرنل صاحب جنرل صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں، تو لامحالہ ایک رینک کی وہ جو ڈسپلن ہے وہ بھی آ جاتا ہے، ایک امپریس ہونا وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے جگہ جگہ پہ کہ ایک ایسا آدمی انٹرویو کر رہا ہے جو بڑا امپریس ہے اپنے جنرل صاحب سے۔ تو اس کی وجہ سے کتاب کو میں سمجھتا ہوں اس کے کانٹینٹ پہ بڑا اثر پڑا ہے، کہ بہت زیادہ ناقدانہ چیزیں نہیں پوچھی گئی، ناقدانہ چیزیں پوچھی گئی ہیں، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا حق ادا ہونا، وہ نہیں کیا گیا۔ اس میں میں سب سے پہلے کتاب کے سٹرونگ پوائنٹس کی طرف آؤں گا کہ کتاب میں جو اہم چیزیں، جو نئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے۔ میرے خیال میں کتاب میں جو تازہ ترین تاریخ ہے اس کے حوالے سے دو واقعات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ 2012 میں جنرل صاحب ابھی ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 17 اگست 1988 کو یہ اقتدار میں آئے تھے، تو 1991 کو 17 اگست 1991 کو آرمی چیف بنے، اپنی آرمی چیف کی حیثیت سے وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ مختلف کنٹروورسیز کا حصہ رہے ہیں، لیکن جنرل صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان لائک موسٹ آف دا آرمی چیفز یہ اپیئر ہوتے رہے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے رہے ہیں، انٹرویوز دیتے رہے ہیں، اخبارات میں لکھتے رہے ہیں۔ باقی آرمی چیفز ہمارے عام طور پہ اس ڈگر پہ نہیں چلے۔ اس بات کی پورا کریڈٹ دینا چاہیے جنرل اسلم بیگ کو کہ وہ اپیئر ہوتے رہے اور سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ اس کتاب میں جو سب سے اہم چیز جو مجھے لگی وہ 2012 کا وہ واقعہ ہے جو مرزا اسلم بیگ صاحب نے اس کتاب میں شامل کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 2012 میں امریکہ کے جو سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، سابق سیکرٹری تھے رچرڈ آرمٹیج، یہ وہی رچرڈ آرمٹیج ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کو 9/11 کے واقعے کے بعد فون پہ رپورٹڈلی دھمکایا تھا، اور کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے دوست نہیں بنیں گے، ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، اور اگر آپ ہمارے دوست نہیں بنیں گے تو ہم آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے۔ یہ رچرڈ آرمٹیج اب ریٹائر ہو چکے تھے، 2012 میں یہ کہیں پاکستان میں آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے رابطہ کیا ہے اسلم بیگ صاحب سے۔ امریکی ایمبیسی نے ان سے رابطہ کیا، اور پھر اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ جی میں تو گھر پہ ملوں گا، میں ایمبیسی میں نہیں آؤں گا۔ پھر رچرڈ آرمٹیج صاحب جنرل اسلم بیگ کے گھر پہ آ گئے بقول جنرل اسلم بیگ صاحب، اور پھر جو جنرل اسلم بیگ ہیں انہوں نے اپنے ساتھ کرنل ریٹائرڈ امام، معروف شخصیت ہیں، جہادیوں کو ٹریننگ تربیت وغیرہ دیتے رہے ہیں، اور جہاد نیریٹو کے بڑے وہ سپورٹو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھی اپنے پاس بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ کونسل جنرل تھے ہرات میں پاکستان کے۔ اس ملاقات میں اسلم بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ رچرڈ آرمٹیج نے کہا کہ وہ
افغان طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور افغان طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے جنرل اسلم بیگ کی، اور جس پہ جنرل اسلم بیگ نے آمادگی کا اظہار کیا. پھر کرنل امام کی ڈیوٹی لگی، اور بیگ صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں 3 رکنی ایک کمیٹی جو افغان طالبان ہیں انہوں نے نامزد کیے. ایک اس میں پشتون تھا، ایک ہزارہ تھا، اور ایک تاجک تھا. لیکن اسی اسنا میں جو کرنل امام ہیں وہ ISI کے ایک سابق افسر خالد خواجہ کے ہمراہ ساؤتھ وزیرستان گئے، ٹرائبل ایریاز گئے، وہاں پر ان کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس سارے معاملے کا یہ بھی ذکر کیا کہ وہ جو ساؤتھ وزیرستان میں گئے وہ BBC چینل 4 کی کوئی ڈاکیومنٹری بنانے گئے تھے، اور ساتھ ہی بیگ صاحب نے الزام لگایا کہ اس سارے معاملے میں BBC کا بھی کوئی قصور ہے، اور وہ بھی اس سازش میں شاید ملوث ہے. کوئی اس طرح سے بات انہوں نے لکھی ہے. وہ اسلم بیگ صاحب میرے خیال میں جو غلطی کر گئے ہیں اس سارے معاملے میں وہ یہ ہے کہ جو خالد خواجہ اور کرنل امام گئے تھے وہ چینل 4 کے ایک پروڈیوسر تھے اسد، ان کے ساتھ گئے تھے، اور چینل 4 کی وہ ڈاکیومنٹری تھی، وہ BBC کی ڈاکیومنٹری نہیں تھی. لیکن انہوں نے BBC کو بھی اس پہ تنقید کا نشانہ بنایا. میرے خیال میں یہ واقعہ ریسنٹ ہسٹری کے حوالے سے، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہے، اور اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ جنرل صاحب نے اس کتاب میں پہلی دفعہ میں یہ کہوں گا کہ فارملی ایڈمٹ کیا ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان کا جو کانسیپٹ تھا وہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے دیا ہے. اس بات کو انہوں نے اون کیا ہے کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ نظریہ میں نے دیا تھا، اور اس کو غلط طریقے سے اپناتے ہیں. تو یہ بات بڑی اہم ہے. اور رائے صاحب میں اس بات سے جڑی ہوئی ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا کہ انہوں نے 2004 میں 9/11 کے فوری بعد کا بھی ایک واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ 2004 میں جو جلال الدین حقانی ہے، جنہیں حقانی نیٹ ورک کا سربراہ کہا جاتا ہے، سراج حقانی کے والد جو بڑے حقانی صاحب تھے، جو افغان طالبان میں ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتے تھے. تو جو جلال الدین حقانی ہے وہ آئے تھے جنرل حمید گل سے ملنے. جنرل حمید گل سے ملنے آئے تو وہاں پر جنرل حمید گل نے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا جہاں پر اسلم بیگ صاحب کو بھی بلایا گیا. اور وہ اس عشائیے میں جنرل اسلم بیگ ان کو مشورہ دیتے رہے کہ وہ ڈیموکریسی کا رستہ اختیار کر لیں، اور جو تاکہ وہ جنگ نہ ہو، تو یہ ان کو مشورے وغیرہ کوئی دیتے رہے. یہ بڑا اہم واقعہ ہے. لیکن ایک بات جو شاید جنرل صاحب کے علم میں نہیں ہے، یا شاید ان کے علم میں ہے تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھی بات کرنی، وہ بات یہ ہے کہ جو جلال الدین حقانی صاحب تھے 2004 میں جب وہ آئے تھے یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں، وہ آئے تھے اس وقت کے DGI جنرل احسان سے ملنے. اور جنرل احسان سے جب انہوں نے ملاقات کی تو اس کے بعد وہ جنرل حمید گل کے پاس آئے. یہ بات مجھے خود جنرل حمید گل صاحب نے بتائی تھی، اور اس کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہوا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب جنرل احسان سے جلال الدین حقانی ملاقات کرنے آئے تو اس ملاقات میں انہوں نے اپنی مشکلات بتائیں کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور مشکلات ہو رہی ہیں، اور جنرل احسان نے ان کو بتائیں کہ دیکھیے ہمارے لیے بھی مشکل وقت ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے. اور ظاہر ہے یہ ایک ان اناؤنس قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ان کو ہماری پریشانیوں کا پتہ تھا، اور پاکستان کو ان کی پریشانیوں کا پتہ تھا، جو ان دونوں کی کنورسیشن کا لب لباب ہے. اور حیران کن بات یہ ہے رائے صاحب کہ جب جنرل احسان جو ہمارے DGI تھے ان سے جلال الدین حقانی نے ملاقات کی تو اس کی اطلاع CIA کو بھی چلی گئی. اور اس وقت کے جو CIA کے جو اسٹیشن کمانڈر تھے اسلام آباد میں، اس ملاقات کے فوری بعد وہ جنرل احسان سے ملنے گئے اور ان سے پوچھا کہ جی کیا بات چیت ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. لیکن جنرل صاحب کی یہ جو کتاب ہے، اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو 2-3 اس میں 1-2 سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں. جنرل اسلم بیگ صاحب کا جو ہم یہ کہیں کہ ان کے کیریئر کے دوران جو سب سے بڑی کنٹروورسی تھی وہ رول تھا جو ضیاء صاحب کے طیارے کے حادثے کے وقت انہوں نے ادا کیا. اس میں یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو حادثہ تھا وہ کیسے ہوا، اس حوالے سے انہوں نے کچھ ذکر کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کے فوراً بعد
جب اس ملک میں چاہتے تو جنرل صاحب اس کو ٹیک اوور کر سکتے تھے, مارشل لا لگا سکتے تھے, جو کہ انہوں نے نہیں لگایا. تو اس کو بہت ان کو کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کتاب میں ان دو چیزوں کے حوالے سے کیسے لکھا ہے, آپ نے اس کو کیسا پایا؟ راز صاحب بڑا آپ نے پوائنٹڈ سوال کیا اور بڑا زبردست سوال ہے, اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کا نیریٹو اس حوالے سے کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 اگست 1988 کو الخالد ٹینک کی معائنے کے لیے ایک تقریب ہوئی تھی خیرپور ٹامیاں والی میں. اس تقریب میں جو گیسٹ کی لسٹ تھی وہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے بنائی تھی. اس بات کا بھی فیصلہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے کیا تھا کہ کون شخص جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں ہوگا, اور جو فہرست تھی اس میں جنرل اختر عبد الرحمن کا نام نہیں تھا. یعنی کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جنہوں نے سفر کرنا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے اس وقت جنرل اختر عبد الرحمن. DGISI تھے, اس سے پروموٹ کر کے ان کو فل جنرل بنایا گیا تھا اور وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے. تو یہ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ 16 اگست کو ایک دن پہلے جنرل اختر عبد الرحمن اور یہ گالف غالباً کھیل رہے تھے, تو اختر عبد الرحمن نے ان سے گلہ کیا کہ جی آپ نے میرا نام چیف صاحب کے ساتھ طیارے میں نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا جی میں نے چیف صاحب کے ساتھ جو طیارے میں نام لکھے ہیں وہ ایوان صدر نے لکھے ہیں, میں نے نہیں لکھے. تو بعد میں انہوں نے لکھا کہ جی وہ اختر عبد الرحمن صاحب نے غالباً ایوان صدر میں جو لوگ تھے ان سے مل کے اپنا نام بھی بیچ میں ڈلوا لیا, اور ایسے نام بھی بیچ میں ڈالے گئے جو کہ ان کی طرف سے ریکمینڈڈ نہیں تھے, اور وہ سارے گئے. تو بتاتے ہیں کہ ہم 17 اگست کو وہاں پر گئے اور آخری جو گفتگو ہوئی وہ جنرل ضیاء الحق کی اور جنرل اسلم بیگ کی گفتگو ہوئی, اور اسلم بیگ صاحب ان کو C-130 میں بٹھانے کے لیے آئے, اور جنرل صاحب نے ان سے پوچھا کہ چلیے, اور پھر جنرل ضیاء الحق نے خود ہی کہا کہ آپ تو اپنے طیارے پہ آئے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور یہ مختصر سی گفتگو بھی انہوں نے اس جگہ لکھی ہے. پھر بتاتے ہیں وہ کہ پاکستان 1 جو کہ C-130 تھا اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کا, اس میں جنرل صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی ٹیک آف کر دیا. اب یہ اپنے طیارے میں جا کے بیٹھے اور 5 منٹ کا جو دورانیہ تھا اس کے بعد اچانک انہوں نے بتایا کہ میرے جو طیارہ ہے اس کے پائلٹ نے بتایا کہ جی جو پاکستان 1 ہے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ, اس سے اسلام آباد کنٹرول کا رابطہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے, اور باقی سارے بھی انہوں نے کہا کہ خدا خیر کرے. ان کے ساتھ جنرل اعجاز امجد وہ بھی تھے اور 2 اور لوگ بھی تھے, اور جنرل اعجاز امجد وہی ہیں جو جنرل قمر باجوہ کے سسر ہیں, اور ساتھ ان کے سٹاف کے 2 اور بندے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ان کے پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جی وہ تو شاید طیارہ گر گیا ہے, اور پھر انہیں دھوئیں کا بادل بھی نظر آیا, اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم طیارے کے اوپر آئے جہاں پر طیارہ گرا تھا اس فضا میں آئے اور ہم نے 2 چکر کاٹے. کہتے ہیں میں نے مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا اس وقت کہ میں یہاں پر رکوں, جو نظر آ رہا تھا کہ نیچے سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا ہے, یا پھر میں پنڈی میں جاؤں کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے. تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ وہاں پر نہیں رکیں گے جہاں پر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ گرا ہے, وہ پنڈی میں جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں پنڈی. تو پھر یہ پنڈی میں آ گئے, اور پنڈی میں آ کے کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, اور ساتھ ہی انہوں نے ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی بلایا. اور پھر اس میٹنگ میں انہوں نے پوچھا سب سے کہ جی کیا ہونا چاہیے. جنرل ضیاء الحق صاحب تو ظاہر ہے وہ نہیں رہے, تو بقول ان کے کہ سب نے مشورہ یہ کیا کہ آپ اب ہم عوامی نمائندوں کو اقتدار سونپ دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے مرنے سے پہلے بھی ان کو ایک ذمہ داری سونپی تھی, جس میں انہوں نے ایک ڈرافٹ ان کو لکھ کے دیا تھا کہ جی آپ اقتدار چھوڑ دیں اور آپ عوامی نمائندوں کو دے دیں. تو کہتے ہیں کہ جی میں دل سے یہی چاہتا تھا اور مجھے مشورہ بھی یہی دیا گیا. پھر ہم نے غلام اسحاق خان صاحب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جی اب آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ بتایا. لیکن اس کے جو کچھ اور عینی شاہدین ہیں وہ ان کی جو نیریٹو ہے اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ وہ دے دیں. کچھ لوگوں نے جب اس حوالے سے جب یہ کتاب آئی ہے تو میرے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عنقریب اس حوالے سے ریبٹل بھی دیں گے. لیکن جو بھی ریبٹل دیں, تاریخ کو جنرل اسلم بیگ صاحب نے اس کتاب میں جس طریقے سے نریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس میں بعض رائے صاحب جو آپ نے پہلے نمبر پہ سوال پوچھا تھا, بعض واقعات کو جنرل اسلم بیگ صاحب نے توڑ مروڑ کر بھی پیش کیا ہے, یا ان کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا.
ان میں جو سب سے اہم واقعہ ہے رائے صاحب وہ یہ ہے کہ جو سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنے کا واقعہ تھا، وہ 14 کروڑ کا واقعہ تھا، جس میں یونس حبیب ڈالیہ معروف بینکار کو کہا گیا تھا کہ آپ پیسے ارینج کریں، اور یونس حبیب صاحب نے ان کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان دیا تھا کہ مجھے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان اور اسلم بیگ، جنرل اسلم بیگ نے مل کر یہ بات کہی تھی کہ جی یہ ملکی مفاد میں ہے، تو اگر ملک کے دو اعلیٰ ترین لوگ یہ کہیں کہ ملکی مفاد میں یہ کام کرنا ہے تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چوائس کوئی یہ ملکی مفاد ہے۔ ایک یہ بتائیں کہ اس کتاب میں ضیاء صاحب کے طیارے کے حادثے کی تفتیش کے حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے؟ جی، ضیاء الحق صاحب کے طیارے کے حادثے کی جو تفتیش ہے اس کو بھی جنرل صاحب نے میں کہوں گا کہ تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب جنرل ضیاء صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں، تو بے نظیر صاحبہ کو میں نے کہا، تو بے نظیر صاحبہ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ ایسا تھا وہ مرتا بھی ایسا ہی ہے، ان کے آئیں بائیں شائیں ہو گیا۔ پھر نواز شریف صاحب آئے تو نواز شریف صاحب نے ایک غالباً بندیال کمیشن بنا دیا، تو جس نے کہا کہ جی یہ طیارہ جو ہے یہ حادثاتی طور پر تباہ ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ذاتی نالج میں ہے اور آپ کے بھی رائے صاحب ذاتی نالج میں ہوگا کہ اس وقت ملٹری نے اپنی ایک انکوائری کی تھی، یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس نے اپنی ایک انکوائری کی تھی، ISI نے اپنی ایک انکوائری کی تھی۔ ان انکوائریوں کا ذکر انہوں نے کرنا پسند نہیں کیا۔ انٹرنیشنلی بہت زیادہ شور میں مچا تھا، اور انٹرنیشنلی کچھ آرٹیکلز بھی لکھے گئے تھے، امریکی سفیر بھی تھے اس میں۔ جی، امریکی سفیر بھی تھے، اور کچھ آرٹیکلز میں خود جنرل اسلم بیگ صاحب پر بھی الزام لگایا گیا، انگلیاں اٹھائی گئیں ان کے کردار کے اوپر، کیونکہ یہ الٹیمیٹ بینیفیشری تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں جی وہ جو طیارہ تھا وہ پاکستان ایئر فورس کا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ ایئر فورس سے انکوائری کرتی تو بہتر ہے۔ لیکن جو انٹرنیشنل چیزیں چھپی ہیں اور جو جنرل صاحب کا بیان ہے اس میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس واقعے کے حادثے سے پہلے یا بعد میں جنرل اسلم بیگ صاحب کو پتہ تھا، اور جان بوجھ کر اس انکوائری کو آج تک چھپایا گیا، جو ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہے جس میں یہ پتہ لگتا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے، کیسے کی ہے، وہ آج تک ہوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوئی ہے تو جان بوجھ کر اس کو آج تک منظر عام بننے لگے۔ یہ بتائیے کہ اس کتاب میں انہوں نے جو کرنٹ سینیریو ہے، موجودہ صورتحال پہ بھی آخر میں جو کسی جگہ پہ کوئی بات کی ہے؟ جی، کرنٹ سینیریو کے حوالے سے انہوں نے بات کی، یہ جو افغانستان میں پیدا ہوتی صورتحال ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ہار جائے گا اور افغان طالبان جیت جائیں گے، اور پھر انہوں نے افغان طالبان کے حق میں بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں، اور اگر افغان طالبان وہاں پر آ جائے تو مضبوط پاکستان ہوگا اور مضبوط ایران ہوگا۔ تو جو ان کے مطابق جو امریکہ کو قبول نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنی سرحدیں محفوظ کر چکا ہے، اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ہم پاکستانیوں کو ہوا ہے، اس خطے کو ہوا ہے، اور سب سے ہم پاکستانیوں سے بھی زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ افغان قوم ہے۔ لگتا ہے یہ ہے کہ جو جنرل اسلم بیگ صاحب ہیں، افغانستان جو تبدیل ہو چکا ہوا ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز سے واقف نہیں ہے، یہ ابھی تک اپنے دور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ اپنے آپ کو آرمی چیف بالکل۔ میں آپ نے میرے منہ کی بات چھینی، میں بھی یہ کہنا چاہتا کہ لگتا ہے کہ جنرل صاحب اس کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ طالبان کے حوالے سے وہی تصویراتی گہرائی اور جغرافیاتی گہرائی والے اس جو ان کا پرانا ایک سٹانس تھا یا جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، یہ ابھی تک شاید اس سے باہر نہیں آئے اس کتاب سے، تو یہ لگتا ہے جو آپ کی گفتگو کی ہے۔ بالکل رائے صاحب ایسا ہی ہے، میرے خیال میں یہ موٹی باتیں تھیں جو میرے خیال میں ہم رائے صاحب آپ سے میں نے شیئر کی۔ اجد، بہت بہت شکریہ اعزاز سید آپ کا۔ یہ پروگرام، ایک کتاب تو ایک بہت وسیع چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر جتنی چاہے بات کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش تھی کہ اس میں جو کچھ چیدہ نکات ہیں ان پر ہم بات کر لیں، آپ کے علم میں بھی وہ نکات لیں اور اس پہ اعزاز سید کی رائے بھی لے لیں۔ یہ کام ہم نے کیا، اور اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنرل صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے کس حد تک چیزوں کو لکھا ہے اور کس حد تک انہوں نے چھپایا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔